أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سے پہلے کے آیات میں جہاد کا تذکرہ تھا، پھر ہجرت پر ابھارا گیا تھا، اور جہاد اور ہجرت دونوں ایسی عبادتیں ہیں جن کے لیے عام طور پر سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر میں نماز کا مسئلہ آتا ہے۔ سفر چونکہ ایک مشقت والا عمل ہوتا ہے، اس میں نماز کے لیے رکنا پڑتا ہے، کبھی اس کے لیے اس کے مطابق سہولت والی جگہ مل جائے، کبھی نہ مل جائے، اس لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے ایسے موقعوں پر بھی اہل ایمان کی رہبری کرتے ہوئے ان کو سہولت عطا کی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک انسان ہوش و حواس میں رہے اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ البتہ سفر میں پریشانی ہوتی ہے، بیماری میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں تخفیف رکھی گئی ہے۔ سفر میں قصر کی اجازت دی گئی، 4 کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پھر حدیث میں جمع کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اگر پریشانی ہوتی ہو تو سہولت کے لیے کہا گیا کہ ظہر عصر ایک وقت میں پڑھو، مغرب عشاء ایک وقت میں پڑھو۔ بیماری میں بھی کہا گیا کہ اگر کھڑے ہو کر آدمی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے اشارے سے پڑھے۔ بہرحال جب تک ہوش حواس میں انسان رہے تو جس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہیے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، البتہ حالات اور سہولت کی وجہ سے اس میں چھوٹ دی گئی، تخفیف کی گئی۔ تو یہ سفر کا جو عمل ہے اس میں نماز کی تخفیف کے سلسلے میں یہ آیت ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ آپ نماز میں قصر کرو، تخفیف کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کرے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، اس لیے کہ کافر تمہارے لیے کھلے ہوئے، کافر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ اس وقت چونکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں کے ارد گرد جو قومیں تھیں وہ ان کے خلاف نبردآزماں تھیں، ان کے خلاف حملے کر رہی تھی، اور مسلمانوں کو سفر کرنا بھی دشوار تھا۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کافروں کا ڈر تب تم نماز قصر کرتے ہو تو تمہیں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت کی جگہ پر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ گناہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی کہ کافروں کا ڈر ہو،
یہ ان حالات میں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس اعتبار سے، ورنہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر راستہ پرامن ہو یا راستہ خوف والا ہو، دشمن کا خوف ہو نہ ہو، ہر حالت میں ہمیں قصر کرنے کی اجازت ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں سوال کیا کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کافروں کی طرف سے ڈر ہو تب آپ قصر کر سکتے ہیں، اب تو اللہ نے اہل ایمان کو طاقت دی ہے، اب تو ہمارا ہر طرف بول بالا ہے، اب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں کسی طرح کا خوف نہیں ہے، پھر ہم کیوں قصر کریں؟ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تمہیں جس مسئلے میں تعجب ہو، اشکال ہوا، مجھے بھی اس مسئلے میں اشکال ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا انعام ہے تو اس کے انعام کو قبول کرو، یعنی تمہیں راستے میں پریشانی ہو نہ ہو، دشمنوں کا خوف ہو نہ ہو، ہر حال میں قصر کرنے کی اجازت ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قصر کرنا یہ افضل ہے، اگر نہ کریں مکمل نماز پڑھے سفر میں تب بھی اس کی گنجائش ہے۔ بہرحال بعض علماء احناف وغیرہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے سفر میں۔ اس آیت سے اس کی اجازت ملتی ہے، فلیس علیکم جناح سے اجازت ملتی ہے کہ کوئی گناہ نہیں، کا مطلب کیا ہے؟ قصر ایک رخصت ہے، کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اس وقت چونکہ لڑائی جھگڑے کا موقع تھا، کہا کہ کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں تو نماز میں بھی تم پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ایسے موقع پر نماز میں بھی تم کو تخفیف دی گئی۔ باقی اگر دشمن کا خوف ہو اس میں نماز کا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ آگے آیت میں تفصیل سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ قصر کا مطلب جہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھنی وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ باقی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تخفیف کی گئی ہے کہ آپ 4 کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف سے جو سہولت دی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔